السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب کوثر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جامع شیراز کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ زیبتن کیا ہوا ہے اور ان کے سر پر تاج ہے جو موتیوں سے مزین ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو جواب دیا کہ میں نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، یہی عمل کام آیا۔ شیخ حسین بن احمد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں خواب میں ابو صالح موزن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں موزن کو دیکھا کہ بہت شاندار حالت میں ہے۔ میں نے پوچھا، اے ابو صالح، مجھے اپنے یہاں کے حالات سے خبر دو۔ تو فرمایا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں تباہ ہو گیا ہوتا۔ ابو الحفظ کاغذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے فوت ہو جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ دیکھنے والے نے دوبارہ سوال کیا، کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے؟ تو فرمایا، جب میں بارگاہ الہی میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کے گناہ شمار کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال سے میری صغیرہ کبیرہ غلطیاں لغزشیں سب گن کر دربار الہی میں پیش کر دیں۔ تب فرمان الہی ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے حبیب پر جتنا درود پاک پڑھا ہے وہ بھی شمار کرو۔ جب فرشتوں نے درود پاک شمار کیا تو وہ گناہوں کی نسبت زیادہ نکلا، تو مولا کریم جل مجدہ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے اس کا حساب معاف کر دیا ہے، لہذا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔ ایک نیک صالح آدمی نے خواب میں ایک مخیب یعنی ڈرونی اور کبھی صورت دیکھی اور گھبرا کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرے اعمال ہوں۔ میں نے پوچھا، تجھ سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنے سے ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ میرا ہمسایہ فوت ہو گیا تھا، میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑے بڑے خوفناک مناظر میرے سامنے آئے، منکر و نکیر کے سوال و جواب کا وقت تو مجھ پر بڑا ہی خطرناک اور دشوار تھا، حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا نہیں۔ اچانک مجھ سے کہا گیا کہ تیری زبان بیکار رہی، اس وجہ سے تجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تب عذاب کے فرشتوں نے مجھے سزا دینے کا قصد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہایت حسین و جمیل تھا، اس کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی۔ منکر و نکیر کے سوال کے جوابات وہ مجھے پڑھاتا گیا اور میں اسے دہراتا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا درود پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور مددگار رہوں گا۔ بلخ میں ایک امیر کبیر سوداگر تھا، اس کے 2 لڑکے تھے اور اس خوش نصیب کے پاس دنیاوی دولت کے علاوہ ایک نعمت عظمی یہ تھی کہ اس کے پاس سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ جب وہ خوش بخت فوت ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آپس میں تقسیم کر لی، اور جب موئے مبارک کی باری آئی تو بڑے لڑکے نے ایک بال مبارک خود لے لیا اور ایک اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا،
اور تیسرے بال مبارک کے متعلق بڑے نے کہا ہم اس کو آدھا آدھا کر لیں۔ چھوٹے نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کو توڑے؟ بڑے نے جب چھوٹے بھائی کی عقیدت اور ایمانی تقاضا دیکھا تو بولا کہ اگر تجھے اس بال کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو یوں کر کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور باپ کی جائیداد کا اپنا حصہ مجھے دے دے۔ چھوٹے نے یہ سن کر کہا واہ رے قسمت، مجھے اور کیا چاہیے؟ ایمان والا ہی اس نعمت عظمیٰ کی قدر جانتا ہے، دنیا دار کمینہ کیا جانے۔ چنانچہ بڑے نے دنیا کی دولت لے لی اور چھوٹے نے تینوں منہ مبارک لے لیے اور انہیں بڑے ادب و احترام سے رکھ لیا۔ جب شوق غالب ہوتا تو زیارت کر لیتا اور درود پاک پڑھتا، اور اس ذات جل جلالہ کی بے نیازی دیکھو کہ اس کے بڑے بھائی کا مال چند دنوں میں ختم ہو گیا اور وہ کنگال ہو گیا۔ بقول شاعر، دنیا پیچھے دین ونجایا تے ونی نہ چلی ساتھ، پیر کہاڑا ماریا مورکھ اپنے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے کے مال میں برکت دی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ پھر جب وہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار وفات پا گیا تو کسی نے خواب میں رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ساتھ اسے بھی دیکھا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت، کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ اس کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اس نے بیدار ہو کر اعلان کر دیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ایسی مقبولیت نصیب ہوئی کہ لوگ دھڑا دھڑ اس قبر مبارک پر حاضر ہونے لگے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر اس کے پاس سے گزرتا تو براہ ادب سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلتا۔ اور نزع المجالس میں ہے کہ بڑے بھائی کا مال جب ختم ہو گیا اور وہ بالکل فقیر ہوا تو اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اپنی حالت کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بد نصیب، تو نے بال مبارک پر دنیا کو ترجیح دی اور تیرے بھائی نے وہ منہ مبارک لے لیے، اور جب وہ ان مبارک بالوں کو دیکھتا ہے تو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہاں میں نیک بخت اور سعید کر دیا ہے۔ تب وہ بیدار ہوا تو چھوٹے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے خادموں میں شامل ہو گیا۔ ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں فاتح شریف کے بعد سورہ الحاقم التکاثر 1 مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اسے گندک کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ وہ گھبرا کر بیدار ہوئی اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا کچھ صدقہ کر، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ زاں بعد حضرت خواجہ قدس سرا نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ اس نے دیکھ کر عرض کی حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت خواجہ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا حضرت میں وہی ہوں جس کی والدہ نے آپ سے میری ملاقات کے لیے پوچھا تھا اور آپ نے پڑھنے کو بتایا تھا۔ اس پر حضرت خواجہ نے فرمایا اے بیٹی، تیری والدہ نے تو تیری حالت کچھ اور بتائی تھی مگر میں اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے عرض کی حضرت جیسی میری والدہ نے بیان کیا تھا اس طرح صرف میری حالت ہی نہیں بلکہ اس قبرستان میں 70,000 مردہ تھا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہماری خوش نصیبی یہ کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے درود پاک پڑھ کر ثواب ہمیں بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو قبول فرما کر ہم سب پر رحمت فرمائی اور عذاب سے نجات مل گئی، اور سب کو یہ انعام و اکرام عطا فرمایا جو آپ مجھ پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا ایک ہمسایہ تھا جو اوباش اور فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ میں اسے توبہ کی تلقین کیا کرتا تھا لیکن وہ اس طرف نہیں آتا تھا۔
جب وہ مر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تجھے جنت کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا میں ایک محدث کی مجلس میں حاضر ہوا تو ان کو یہ بیان کرتے سنا کہ جو کوئی رسول معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اور تمام حاضرین نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بخش دیا اور جنت عطا کر دی۔ یہ لکھ کر علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے مورود العزب میں حدیث پاک دیکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتے وقت آواز بلند کرتا ہے آسمان میں فرشتے اس پر صلاۃ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ابو ذرا کو بعد موت جعفر بن عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کی امامت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ میں نے پوچھا اے ابو ذرا یہ درجہ تو نے کیسے حاصل کر لیا؟ جواب دیا میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں اور یوں لکھا ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہر بار سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ درود پاک لکھا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے۔ علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بہت سارے علماء کرام کو جن کا شمار نہیں ہو سکتا ان کو بعد از وصال اچھی حالت میں دیکھا گیا۔ جب ان سے سبب پوچھا گیا تو بتایا یہ انعام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ منصور ابن عمار کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا مجھے میرے مولا نے کھڑا کیا اور فرمایا تو منصور بن عمار ہے۔ میں نے عرض کی اے رب العالمین میں ہی منصور بن عمار ہوں۔ پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا میں راغب تھا۔ میں نے عرض کی یا اللہ یوں ہی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی مجلس میں واز شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد لوگوں کو واز و نصیحت کی۔ اس عرض پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، اور حکم دیا اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھو تاکہ جیسے دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے میری بزرگی اور عظمت بیان کرے۔ حناد بن ابراہیم نصفی نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں حضرت سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے منقبض ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب حدیث سے ہوں اور اہل سنت سے ہوں اور غریب ہوں۔ یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ جب تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو سلام کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے بعد جب بھی درود پاک لکھتا ہوں تو صرف صلی اللہ علیہ نہیں بلکہ پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھتا ہوں۔ درود پاک کی برکت سے آخرت میں انعامات۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت میں لے جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ لے جاتے ہیں۔ اچانک آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ سید انبیاء و المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر ندا دیں گے اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک امتی کو ملائکہ کرام دوزخ لے جا رہے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر میں اپنا تہبند مضبوط پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا اے رب تعالیٰ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے یا حبیب اللہ ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔
یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتو، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے، اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت کو لے جاتے ہوں گے تو وہ کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں، ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا کیسا نورانی چہرہ ہے اور آپ کا خلق کتنا عظیم ہے۔ آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور میری لغزشوں کو معاف کرایا۔ آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھے پڑھا ہوا تھا، وہ میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو برکتیں درود پاک کی دیکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں ایک منبر ہے، میں نے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں کچھ درجے چڑھ گیا، زمین کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ منبر ہوا میں ہے اور اوپر کو جا رہا ہے اور زمین سے کافی اونچا جا چکا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا، میں اوپر کے درجے تک چڑھتا ہوں جہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ لے جاؤں گا، حالانکہ واپس آنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ جب میں اور بلندی تک پہنچا اور نیچے دیکھا تو نیچے والے درجے غائب ہیں۔ تب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہوا ہی ہوا ہے۔ میں نے دربار الہی میں دعا کی، یا اللہ، مجھے درود پاک کی برکت سے سلامتی کے راستے پر لے چل۔ اس کے بعد میں نے ایک باریک سا دھاگا دیکھا جو کہ اندھیرے میں کھنچا ہوا ہے، گویا وہ پل صراط ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آپ کو کہا، تجھ پر افسوس کہ تو پل صراط پر پہنچ گیا ہے، لیکن تیرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور درود پاک کے۔ اچانک میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے احمد، اگر تو پل صراط عبور کر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا بادل نمودار ہوا اور اس نے مجھے پل صراط کے پار اتار کر سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر، بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم، پیچھے سیدنا عثمان غنی ذو النورین، آگے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا، میں تیرا ضامن ہوں اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا، تجھ پر درود و پاک کی کثرت لازم ہے اور تو لہو یعنی کھیل سے پرہیز کر۔ پھر میں نے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کی، ماموں جان، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا کندھا پکڑ کر جھٹکا دیا اور فرمایا، میں تیرا ماموں کیسے ہوا؟ میں تو تیرا دادا ہوں، اور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے جد مکرم نانا جان ہیں۔ اور اسی جھٹکے سے مرغوب ہو کر میں بیدار ہو گیا اور کافی دیر تک میرا کندھا درد کرتا رہا۔ ایک عرصہ تک شرمسار رہا کہ یہ میری جہالت اور غفلت تھی کہ میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموں کہا۔ میں نے غور کیا کہ وہ لہو کیا ہے، زاں بعد معلوم ہوا وہ رشتہ داری کا جھگڑا تھا جس میں میں ملوث ہو گیا اور 1 سال تک زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہا۔ اس کوتاہی سے میں نے توبہ کی اور درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ، مجھے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ میں نے دوسری بار عالم رویا میں دیکھا کہ میں دربار الہی میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ڈانٹ رہے ہیں
اور تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میں لہو و لعب اور دنیا کے جھگڑے میں ملوث کیوں ہوا، اور میں عرض کیے جا رہا ہوں یا اللہ تیری رحمت، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ تیرا کرم، لیکن مجھ پر مسلسل ڈانٹ پڑ رہی ہے، تو میں نے خیال کیا شاید میں دوزخی ہوں، مگر فوراً یاد آیا کہ میں کیسے دوزخ والوں سے ہو سکتا ہوں، میرے تو ضامن مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے دربار الہی میں عرض کی یا اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں اور وہ میرے ضامن ہیں۔ اتنا عرض کرنا تھا، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور فرما رہے ہیں میں صاحب شفاعت ہوں، میں صاحب عنایت ہوں، میں صاحب وسیلہ ہوں۔ تب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ کیا یہ دوزخ والوں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دوزخ سے امن میں ہے، اور میں بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کریم بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ ایک شخص مستہ نامی جو کہ آزاد طبع نفسانی خواہشات کا پیروکار تھا، وہ فوت ہو گیا تو کسی صوفی بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ پوچھا کس سبب سے بخشش ہوئی؟ کہا میں نے ایک محدث صاحب کے ہاں حدیث پاک باسند پڑھی، حضرت شیخ محدث نے سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اور جب اہل مجلس سے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں ایک دن درود پاک کے متعلق کتاب لکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ پشت لگا کر قبلہ رو بیٹھا تھا، قلم میرے ہاتھ میں اور تختی گود میں تھی۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ خالی زمین میں ہوں، کوئی عمارت وغیرہ نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے میں موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اشارہ کیا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنے دائیں طرف ایک نوجوان کو جو نہایت حسین و جمیل تھا دیکھا۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا اور مجھے شوق دامن گیر ہوا کہ میں اس کا نام و نسب پوچھوں۔ میں نے اس سے کہا تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نسب کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو میرا نام و نسب معلوم کر کے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا میری نظر میں آپ نیک آدمی ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرا نام رومان ہے اور میرا نسب یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے کہا تجھے 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام و نسب کیا ہے؟ یہ سن کر کہا اے اللہ کے بندے میرا نام رومان ہے اور میں ملائکہ کرام سے ہوں۔ پھر میں نے تیسری بار پوچھا تو اس نے تیسری بار بھی یہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ ہمیشہ صحبت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں آپ کو ایک ایماندار جن اور جنیاں کے ساتھ کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا ہاں، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ جن کے ساتھ رہیں گے تو میری حفاظت کریں گے اور میرے دشمنوں پر قہر کریں گے۔ تب فرشتے نے 2 جنوں کو آواز دی، وہ جن اور جنیاں فوراً حاضر ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔ تو جنہوں نے عرض کی یہ شخص چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں پر قہر اور زیادتی کرے، ہمیں اس پر قدرت نہیں ہے، یہ تو قضاء کے سامنے حائل ہونے والی بات ہے جو ناممکن ہے۔ مجھے یہ سن کر نفرت سی پیدا ہو گئی اور میں نے کہہ دیا مجھے آپ کی صحبت کی ضرورت نہیں، اور اس فرشتے سے عرض کی حضور یہ تو فرمائیں کہ ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ فرمایا ان میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مجھے جبرائیل علیہ السلام دکھائیں جو ہمارے آقا حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں جبریل یہاں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حد درجہ حسین و جمیل ہیں۔ میں نے سلام عرض کی اور ان پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے دعائے خیر کی طلب کی۔ آپ نے دعا فرمائی، تب میں نے قسم دے کر عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فرمایا تیرے سامنے ایک بیہودہ آمر آئے گا، اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرو۔
پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی کہ میں میکائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یکلخت ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے میں ہوں میکائیل۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دست بوسی کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کی مجھے کوئی مفید نصیحت کیجیے۔ فرمایا عدل کرو اور عہد پورا کرو۔ میں نے سوال کیا کہ میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھا کہ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرافیل۔ ان کا چہرہ پر نور تھا۔ میں نے آگے جا کر دست بوسی کی اور دعائے خیر طلب کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں۔ یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے تک ہیں۔ یہ خیال آتے ہی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سر آسمانوں تک اور پاؤں زمین کے نیچے دھنس گئے، تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس پہلی صورت میں آ جائیں، میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی اسرافیل ہیں۔ میں نے عرض کی مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں، تو فرمایا دنیا کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ میں نے واسطہ دے کر عرض کی میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بہت ہی حسین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرائیل۔ میں حاضر ہوا اور دست بوسی کر کے دعائے خیر کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آخر میں نے ایک التجا پیش کی کہ حضور جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ فرمایا ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ میں نے کہا حضور آپ مجھے کوئی مفید نصیحت کریں۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی ڈالنے والی موت کو یاد رکھا کریں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہاں میں انعام دے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اس آڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔